دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے 4 دیواری میں پیش آنے والی 10 سچی آپ بیتیوں پر مشتمل کتاب پیاسے. تحریر عنایت اللہ التمش. آواز غزالہ نیازی. اسپانسرڈ بائی محمد شفیق. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. کہانی نمبر 2، راز اس رات کا. ہڈیوں کا پنجر تھا جو ساون کی بارشوں نے ننگا کر دیا تھا. جہاں سے کسی انسان کی ہڈیوں کا یہ مکمل ڈھانچہ برآمد ہوا وہ قبرستان کی جگہ نہیں تھی. وہ جگہ میرے گاؤں سے 1.25 یا 1.5 میل دور تھی. لوگوں کا یہ خیال درست تھا کہ یہ ہڈیاں جس کسی کی بھی ہیں وہ قتل ہوا ہوگا. وہ جگہ بہت پرانے قبرستان کی بھی نہیں تھی. قتل کا یقین اس سے بھی ہوتا تھا کہ پاؤں کی ہڈیوں پر زری جوتی تھی. کپڑوں کے ٹکڑے بھی تھے. یہ ٹکڑے کفن کے نہیں تھے، لباس کے تھے. وہ 2 آدمی تھے جن کو یہ ڈھانچہ نظر آیا. ہم جو مسلمان ہیں یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ آدمی زندہ ہو تو اس کو 1 پیسے جتنی وقت نہیں دیتے. وہی آدمی میت بن جاتا ہے تو اس کا بہت احترام کرتے ہیں. ان دونوں آدمیوں نے ہڈیوں کے اس پنجر کو دیکھا تو انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ اس پر یہیں مٹی ڈال کر اوپر قبر بنا دیں، پھر نمبردار کو بتائیں اور ہڈیوں کو اٹھا کر قبرستان میں لے جائیں اور صحیح قبر بنا کر اس میں دفن کر دیں. انہوں نے میرے گاؤں کے نمبردار کو جا کر بتایا. نمبردار نے گاؤں کے خاندان کے 2 آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہاں چلا گیا جہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا. اس خاندان کے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ 5-6 مہینے گزرے ان کا ایک جوان آدمی جس کی عمر 21-22 سال تھی لاپتہ ہو گیا تھا. نمبردار کو شک ہو گیا تھا کہ یہ ہڈیاں اسی گمشدہ آدمی کی ہو سکتی ہیں. اس کو شک اس بنا پر ہوا تھا کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ وہاں زری جوتی بھی ہے اور کھوپڑی میں جو دانت ہیں ان میں 1 دانت سونے کا ہے. گمشدہ آدمی کا بھی 1 دانت سونے کا تھا اور وہ زری جوتی پہنا کرتا تھا. یہ واقعہ میری پیدائش سے بہت پہلے کا ہے، بلکہ پاکستان کی پیدائش سے بھی پہلے کا. میں نے جس نمبردار کا اوپر ذکر کیا ہے وہ میرے بزرگوں میں سے ہیں. اب ضعیف العمر ہو گئے ہیں. 1.5-2 مہینے پہلے میرے گاؤں کی ایک جوان لڑکی ایک آدمی کے ساتھ نازیبا حالت میں کھیتوں میں پکڑی گئی. اس کا خامند باہر کے ایک ملک میں بسلسلہ روزگار گیا ہوا ہے. ان کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی. لڑکی کا خامند شادی کر کے 1 مہینہ گاؤں میں رہا اور چلا گیا. لڑکی پہلے بھی نیک نام نہیں تھی لیکن پہلی بار پکڑی گئی تھی. میں شام کو اس بزرگ کے پاس جا بیٹھا جو انگریزوں کے وقتوں میں نمبردار ہوا کرتے تھے. میں اکثر ان کے پاس بیٹھتا ہوں. وہ مجھے جناب صابر حسین راجپوت کی طرح اپنی جوانی کی کہانیاں سنایا کرتے ہیں. ویسے بھی ان کی باتیں مجھ کو بہت پسند آتی ہیں. ایسی باتیں کتابوں میں نہیں ملتی. میں اس شام کو ان کے گھر گیا تو اس لڑکی کا ذکر کیا. گاؤں میں یہی چرچے تھے. یہ خون کا اثر ہے، نمبردار نے کہا. لڑکی کا قصور نہیں. اس کے باپ کو تم جانتے ہو؟ یہ لڑکی اس باپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے. نمبردار نے جو کہانی سنائی وہ میں لوگوں کے اصلی نام بدل کر پیش کرتا ہوں. پاکستان بننے سے بہت پہلے جب ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے بارشوں نے ننگا کر دیا تو یہ بزرگ گاؤں کے نمبردار تھے. میں کہانی میں انہیں کرامت نمبردار لکھوں گا. انہوں نے گاؤں کے گمشدہ جوان آدمی کے خاندان کے 2 آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہاں چلے گیا. دونوں آدمیوں نے زری جوتی، سونے کے دانت کے علاوہ
دو اور نشانیاں دیکھ کر کہا کہ یہ ان کے گمشدہ آدمی کی لاش ہے۔ وہ صرف ہڈیاں تھیں، کپڑے بھی کیڑوں نے اس طرح کھائے ہوئے تھے کہ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ایک نشانی یہ تھی کہ گردن کی ہڈی کے ساتھ سونے کا بنا ہوا پان کا پتا پڑا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے میں دیہاتیوں میں فیشن تھا۔ جوان آدمی جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا تھا، سونے کا چھوٹا سا پان کا پتا بنوا کر کالے دھاگے سے گلے میں ڈالتے تھے۔ ایک نشانی اور یہ بھی دیکھی کہ ہڈیوں کے اس ڈھانچے کے ساتھ 1 گز کے لگ بھگ ڈنڈا پڑا ہوا تھا۔ یہ بیت کا ڈنڈا تھا۔ اس کی موٹائی تقریباً 1.5 انچ تھی۔ اس کے ایک سرے پر پیتل کا ہول چڑھا ہوا تھا۔ ہول کی لمبائی تقریباً 1 بالش تھی اور اس میں سیسا بھرا ہوا تھا۔ یہ ڈنڈا گمشدہ آدمی کا تھا۔ وہ جب کبھی کسی میلے پر کسی دوسرے گاؤں یا شہر جایا کرتا تو یہ ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا۔ ان نشانیوں سے سب نے یقینی سمجھ لیا کہ یہ لاش اسلم کی ہے۔ اس کا اصل نام کچھ اور تھا۔ اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ 5-6 مہینے پہلے ایک رات وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکلا اور اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تھانے میں رپورٹ ہوئی۔ تقریباً 3 مہینے پولیس اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ نمبرداروں کا میل جول تھانے داروں کے ساتھ رہتا تھا۔ کرامت نمبردار نے مجھ کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ تھانے دار نے تفتیش میں پوری دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ کسی پر شک ہے تو اس کا نام لکھواؤ۔ لڑکا جوان تھا، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا۔ 3 مہینوں بعد تھانے دار نے معاملہ ٹھپ کر دیا۔ اب ہڈیوں کا یہ ڈھانچہ ملا تو اسلم کا باپ اور بڑا بھائی کرامت نمبردار کو ساتھ لے کر تھانے گئے۔ انہوں نے رپورٹ لکھوائی کہ یہ ڈھانچہ اسلم کا ہے اور اس کو کسی دشمن نے قتل کیا ہے۔ اس زمانے میں تھانے دار ٹال مٹول نہیں کر سکتے تھے۔ تھانے دار اس جگہ گیا جہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جگہ گاؤں سے 1.5 میل دور تھی۔ وہ زمین کٹی پھٹی ہوئی تھی، کہیں سے اونچی اور کہیں سے نیچی تھی۔ جس جگہ ڈھانچہ پڑا ہوا تھا وہاں زمین زیادہ پھٹی ہوئی تھی۔ یہ لمبوترے گڑھے کی طرح تھی۔ اس طرح پتہ لگتا تھا کہ اسلم کو قتل کر کے لاش اس گڑھے میں اس طرح ڈال دی گئی ہے جس طرح میت کو قبر میں رکھتے ہیں۔ اس کا ڈنڈا بھی قاتل نے لاش کے ساتھ رکھ دیا۔ گڑھا تقریباً 1 گز گہرا تھا۔ وہ ساری زمین گہرائی میں تھی اور کچھ ڈھلانی تھی۔ بارش کا پانی سیلاب کی طرح ادھر سے گزرتا تھا۔ ساون کا موسم آیا تو تیز بارش نے اوپر سے مٹی بہا دی اور لاش ننگی ہو گئی۔ اس وقت تک لاش ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی۔ یہ بات تو تھانے دار نے بھی کہی کہ یہ قتل کی واردات ہے، لیکن یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ اسلم کی ہڈیاں ہیں۔ اسلم کے باپ وغیرہ نے تھانے دار پر ایک تو زبانی زور ڈالا کہ وہ اس کو اسلم کا ڈھانچہ سمجھے اور تفتیش کرے۔ دوسرا دباؤ روپے پیسے کا تھا جو انہوں نے تھانے دار کی جھولی میں ڈالا۔ تھانے دار نے ان لوگوں کو کہا کہ وہ کسی پر شک و شبہ کریں اور قتل کی وجہ بتائیں۔ اب تھانے دار پوری دلچسپی کے ساتھ تفتیش کر رہا تھا۔ تھانے دار کو جو شبہے لکھوائے گئے ان میں ایک یہ تھا کہ برادری میں اسلم کی منگنی ایک لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن شادی کا دن مقرر کرنے لگے تو اس نے کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ اس نے لڑکی کے چال چلن پر شبہ کیا، حالانکہ چال چلن خود اسلم کا خراب تھا۔ اس پر لڑکی والوں اور اسلم کے گھر کے آدمیوں کی لڑائی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں تک پہنچی تھی۔ اس کے بعد اسلم اور اس کے گھر کی عورتیں کہتی پھرتی تھیں کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ چال چلن کے لحاظ سے اسلم ٹھیک نہیں تھا۔
2-2.5 میل دور ایک اور گاؤں تھا۔ وہاں کی ایک جوان لڑکی طلاق لے کر گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو آپ راجو کہہ لیں۔ بہت چلبلی اور تیز لڑکی تھی۔ اس کا خامد شریف اور خاموش طبیعت کا تھا۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ راجو کو طلاق دے دے۔ مجھ کو کرامت نمبردار نے بتایا کہ راجو بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی ایک خالہ ہمارے گاؤں میں یعنی اسلم کے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی۔ راجو اس خالہ کے پاس کبھی کبھی آتی تھی اور بہت دن اس کے پاس رہتی تھی۔ اسلم نے اس لڑکی کے ساتھ نازیبا تعلق پیدا کر لیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس کے علاوہ بھی اسلم بد دماغ نوجوان تھا۔ ایک اور خاندان کے ساتھ اسلم کے خاندان کی دشمنی بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ یہ کوئی زمین کا تنازع تھا۔ دونوں خاندانوں کی آپس میں لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ ان کے راضی نامے بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے کے ذریعے راضی نامہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اسلم کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اس خاندان کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا۔ تیسری وجہ قتل کی یہ بتائی گئی کہ اسلم 2 عورتوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا، ان کو بھی تنگ کرتا تھا۔ دونوں عورتوں کے خاندان کے آدمیوں نے اسلم کے باپ سے شکایت کی تھی۔ اس پر ہنگامہ بھی ہوا تھا۔ تھانے دار نے ایک تو اس وجہ سے مجبور ہو کر کہ اس کو پیسے ملے تھے تفتیش شروع کر دی، اور تفتیش کرنے کی دوسری مجبوری یہ تھی کہ یہ ہڈیاں جس کسی کی بھی تھیں وہ ظاہری طور پر قتل ہوا تھا۔ اس لیے یہ تھانے دار کا فرض تھا کہ وہ قاتل کو پکڑ سکے یا نہ پکڑ سکے۔ اس نے تفتیش کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ جس پر بھی شبہ ہوا اس کو تھانے بلا کر 3-4 دن خوب مارا پیٹا اور ہر اس طریقے سے تنگ کیا جس طرح پولیس ملزم کو اقبال کرانے کے لیے کیا کرتی ہے۔ کرامت نمبردار نے مجھ کو بتایا تھا کہ تھانے والوں نے اس تفتیش میں بہت کما لیا اور وہ بعض مشتبہ لوگوں سے پیسے لے کر ویسے ہی تھانے میں بٹھا لیتے تھے اور ان کے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اس سلسلے میں تھانے دار نے راجو کے خالو، اس کے باپ اور 2 بھائیوں کو تھانے بلایا۔ اس کو شک یہ تھا کہ اسلم کے تعلقات راجو کے ساتھ تھے اور اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا ہوگا۔ یہ سب تھانے میں آئے اور تھانے دار نے ان پر شک کا اظہار کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی لڑکی خود ہی خراب تھی، اگر ٹھیک ہوتی تو خامد اس کو طلاق کیوں دیتا۔ انہوں نے تھانے دار کو دوسری چیز یہ بتائی کہ راجو 5-6 مہینے سے لاپتہ ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ مجھ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے، تھانے دار نے کہا۔ اسلم کی ہڈیاں تو مل گئی ہیں، اب تم لوگ راجو کی ہڈیاں برآمد کراؤ، تم نے دونوں کو قتل کیا ہے۔ اس بات پر سب بہت گھبرائے۔ قسمیں کھانے کے سوا وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سرکار، راجو کے باپ نے تھانے دار سے کہا، مجھ کو بات کرتے شرم آتی ہے لیکن بات کرنی ہی پڑے گی۔ ہمارے گاؤں کا ایک اور آدمی جس کا نام نذیر ہے اسی رات سے لاپتہ ہے جس رات راجو لاپتہ ہوئی تھی، وہ نذیر کے ساتھ گئی ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ان کے آپس میں ایسے ہی تعلقات تھے، باپ نے کہا اور وہ رو پڑا۔ تم نے تھانے رپورٹ لکھوائی تھی؟ نہیں سرکار، باپ نے جواب دیا، نہ میں نے رپورٹ لکھوائی نہ نذیر کے باپ نے۔ سارا گاؤں جانتا تھا کہ راجو اور نذیر اکٹھے گئے ہیں۔ تھانے دار نے نذیر کے باپ وغیرہ کو بلایا۔ ان لوگوں نے تصدیق کر دی کہ نذیر اسی رات سے غائب ہے جس رات راجو غائب ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نذیر کہتا تھا کہ وہ راجو کے ساتھ شادی کرے گا، اگر اس کو اجازت نہ دی گئی تو وہ راجو کو ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ یہی راجو تھی جس نے اسلم کے ساتھ بھی دوستی لگائی ہوئی تھی اور اسلم کہتا تھا کہ وہ راجو کے ساتھ شادی کرے گا۔ تھانے دار کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسلم اور نذیر میں رقابت ہوگی،
ایسا ہوا ہوگا کہ نذیر نے اسلم کو قتل کیا اور راجو کو ساتھ لے گیا۔ کرامت نمبردار کی اس تھانے دار سے دوستی تھی۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ تھانے دار شک کا اظہار تو کرتا تھا لیکن وہ تفتیش میں اتنا گہرا نہیں جاتا تھا۔ 5-6 مہینے گزر گئے تھے، لاش کی صرف ہڈیاں ملی تھیں، کوئی مشتبہ اقبالی نہیں ہو رہا تھا۔ سراغ کیسے ملتا؟ ہو سکتا ہے تھانے دار نے تفتیش کی ہو، لیکن یہ خیال رکھیں کہ مجھ کو یہ کہانی پولیس کے کسی آدمی نے نہیں سنائی، اس لیے میں آپ کو جناب احمد یار خان اور جناب محبوب عالم کی طرح یہ کہانی نہیں سنا سکتا۔ کرامت نمبردار نے مجھ کو اس طرح نہیں سنائی تھی۔ تفتیش کو بہت دن ہو گئے تھے۔ ایک روز نذیر کے گاؤں کا نمبردار تھانے میں گیا اور تھانے دار کو بتایا کہ اس کے گاؤں کی ایک عورت نے اس کو یہ بات بتائی ہے اور وہ اس عورت کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا تھا۔ یہ عورت ایک کسان کی بیوی تھی جو دوسروں کی زمینوں میں نصف بٹائی پر کاشتکاری کرتا تھا۔ یہ غریب لوگ تھے۔ عورت بڑی چلاک تھی، بڑی ذاتوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ اس کا در پردہ کام یہ تھا کہ خفیہ پیغام رسانی کرتی تھی۔ اپنے گاؤں کے نمبردار کی تو وہ بہت خدمت کرتی تھی اور اس کو ہر گھر کی راز کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ مجھ سے پوچھو، اس نے ایک روز نمبردار سے کہا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ نذیر اور راجو کی در پردہ دوستی تھی۔ ان کو کئی بار میں نے اپنے گھر میں ملوایا تھا۔ راجو نے دوسرے گاؤں میں اسلم کے ساتھ یہی سلسلہ چلایا ہوا تھا۔ اسلم کو راجو کے اور راجو کو اسلم کے پیغام میں ہی پہنچایا کرتی تھی۔ نذیر نے راجو کے ساتھ گاؤں سے بھاگ جانے کی رات مقرر کر لی۔ ابھی 2 دن باقی تھے۔ میں نے اسلم کو اس کے گاؤں جا کر بتا دیا کہ نذیر اور راجو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ نہیں، اس عورت نے بتایا۔ میں نے نذیر سے پوچھا تھا، اس نے نہیں بتایا۔ ان کے جاننے کا مجھ کو اس لیے پتہ لگا تھا کہ راجو کو میں نے گھر سے اس جگہ تک پہنچانا تھا جو نذیر نے مجھے بتائی تھی۔ میں یہ بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے آدھی رات کی گاڑی سے جانا تھا۔ ریلوے اسٹیشن ہمارے گاؤں سے 1.5 میل دور ہے۔ اس زمانے میں آدھی رات کو ایک مسافر گاڑی 2-3 منٹ کے لیے اس اسٹیشن پر رکتی تھی۔ اس سے تھانے دار کو صرف یہ اندازہ ہوا کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس عورت نے تھانے دار کو باقی بات اس طرح سنائی۔ اس نے اسلم کو نذیر اور راجو کا یہ پروگرام بتایا۔ وہ اسٹیشن تک نہیں پہنچیں گے، اسلم نے اس کو کہا تھا۔ راجو جائے گی تو میرے ساتھ جائے گی۔ اس عورت نے اسلم کو یہ راز اس لیے دیا تھا کہ اسلم اس کو نذیر سے زیادہ پیسے دیا کرتا تھا۔ یہ اطلاع دینے پر اسلم نے اس کو بہت انعام دیا تھا۔ وہ رات آ گئی۔ اس عورت نے راجو کو نذیر تک پہنچا دیا اور واپس آ گئی۔ راجو گھر سے زیور اور جتنے پیسے اس کے ہاتھ آئے ساتھ لے گئی تھی۔ میں دوسرے دن کسی کام کے بہانے اسلم کے گاؤں گئی، اس عورت نے تھانے دار کو سنایا۔ میں دراصل اسلم کو دیکھنے گئی تھی۔ اس کے گھر گئی تو اس کی ماں نے مجھ سے پوچھا، تم نے اسلم کو اپنے گاؤں میں تو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں 3-4 گھروں میں وقت گزارنے کے لیے گئی اور شام ہونے لگی۔ اسلم مجھ کو نظر نہ آیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا ہر جگہ پتہ کر چکے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چلا۔ رات کو وہ گھر میں سویا تھا، صبح نہیں تھا۔ وہ اپنا بیت کا ڈنڈا بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ان کی دشمنی بھی چل رہی تھی نا، اس لیے اسلم کے گھر والوں کو ڈر تھا کہ کسی دشمن کے اڈے پہ نہ چڑھ دوڑے۔ میں بعد میں بھی اسلم کے گاؤں جاتی رہی، یہی پتہ لگا کہ اسلم نہیں ملا۔ میں حیران تھی کہ اسلم کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مجھ کو یقین ہو گیا کہ اسلم نے اس رات نذیر اور راجو کا راستہ روکا ہوگا اور نذیر نے اس کو قتل کر کے لاش وہاں دبا دی ہوگی۔ نذیر کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ کلہاڑی تھی، اس عورت نے بتایا۔ یہ سن کر تھانے دار کے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ اسلم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی،
खोपड़ी भी कटी हुई नहीं थी। जवान आदमी का कुल्हाड़ी का वार जहाँ पड़ता है वहाँ हड्डी ज़रूर कटती है, अगर बिल्कुल ना कटे तो हड्डी पर कुछ न कुछ कट ज़रूर होता है। दूसरी बात जो थानेदार के जहन में आई वो ये थी कि लाश गड्ढे में फेंकी गई तो गड्ढा मिट्टी से किस तरह भरा गया। अगर लाश पर काफ़ी मिट्टी न डाली जाती तो लाश को गीदड़ वगैरह निकाल कर खा जाते और दिन को गिद्ध खाते। इस तरह हड्डियां बिखरी हुई होती। इस औरत के बयान से थानेदार को यकीन हो गया कि असलम का कातिल नज़ीर है, लेकिन नज़ीर है कहाँ। थानेदार ने नज़ीर के दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों, बाप, भाइयों, माँ, बहनों वगैरह से पूछगछ शुरू कर दी और अब इसमें 15-20 दिन गुजर गए। 15-20 दिन पहले ही गुजर चुके थे। थानेदार अब ये मालूम करने की कोशिश में था कि नज़ीर कहाँ गया होगा। ये मामूली वाक़या नहीं था। देहाती इलाके में इसकी खबरें फैल गईं। लोगों ने सुनी सुनाई में ज़ेब दास्तान के लिए बहुत सी फर्जी बातें शामिल कर दी। इलाके में ये खबर फैलने का एक फ़ायदा भी हुआ। एक रोज़ असलम के गांव से 3-4 मील दूर के एक गांव का एक आदमी असलम के गांव में आया। उसके पास एक ख़त था। उसने ख़त करामत नंबरदार को दिखाया। ये ख़त बंगाल से आया था। लिखने वाला उस आदमी का करीबी रिश्तेदार और दोस्त था। उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने बंगाल पुलिस और बर्मा पुलिस में पंजाबियों और पठानों को भर्ती किया था। अंग्रेज़ बंगालियों को पसंद नहीं करते थे। इसकी और भी कोई वजह होगी। बहरहाल बंगाली पुलिस पंजाबियों और पठानों की पुलिस बन गई थी। ख़त लिखने वाला बंगाल पुलिस में था। उसने अपने अजीज़ को लिखा था कि उसको एक और थाने में तैनात कर दिया गया है। वहाँ उसके अपने इलाके का कोई आदमी नहीं था। पंजाब के दूसरे इलाकों के आदमी थे या 3-4 पठान। उसने लिखा कि अब एक सिपाही ट्रेनिंग करके आ गया है। उसने उसका नाम असलम लिखा था और गांव भी यही लिखा था जो असलम का था। ज़ात भी यही लिखी थी। ख़त में उसने एक अहम बात ये लिखी थी कि असलम एक लड़की को गांव से साथ लाया था और सुना है कि उसने उस लड़की के साथ निकाह यहाँ आकर किया है। ख़त लिखने वाले ने खुशी का इजहार किया था कि उसको अपना एक गिराई मिल गया है। उसने ये भी लिखा था कि असलम बहुत अच्छा दोस्त है। करामत नंबरदार ने ये ख़त असलम के बाप को दिखाया। बाप को तो खुशी होनी थी कि उसका बेटा जिंदा है, लेकिन लड़की वाला मामला उसकी समझ में नहीं आता था। नंबरदार ख़त लाने वाले को, असलम के बाप को और ये ख़त थाने ले गया। ख़त वाले आदमी ने थानेदार को बताया कि वो ख़त असलम के गांव में दिखाने के लिए इसलिए लाया है कि उसने सुना था कि असलम की लाश बरामद हुई है, मगर ख़त में लिखा है कि वो ज़िंदा है और बंगाल पुलिस में है। ये मालूम कराया गया कि इस गांव का कोई और असलम बंगाल पुलिस में ना हो। पता लगा इस गांव का कोई और आदमी बंगाल पुलिस में नहीं है। मेरे बुजुर्ग नंबरदार को, जिनको मैं करामत नंबरदार लिख रहा हूँ, पुलिस के महकमे की अंदरूनी कार्रवाइयों और कायदे कानून का पता नहीं था। उन्हें जो पता लगा वही उन्होंने मुझे सुनाया। उनको ख्याल आया कि थानेदार तफ्तीश ख़त्म कर देगा और इससे पहले वो बंगाल पुलिस से तस्दीक करा लेगा कि असलम ज़िंदा है, लेकिन थानेदार ने ऐसा ना किया। उसने नज़ीर के बाप और गांव के नंबरदार को बुलाया। वो आए तो थानेदार उनसे मालूम करने लगा कि नज़ीर की निशानियां क्या थीं। उसने करामत नंबरदार के सामने उनसे सवाल किए। नज़ीर के पाँव में जूती कैसी थी? ज़र्री, नज़ीर के बाप ने जवाब दिया। वो जब भी बाहर जाता था तो ज़र्री जूती पहनता था। गले में तावीज़ था? सोने का बना हुआ पान का पत्ता था? उसको जवाब मिला। उसका एक दांत सोने का था? हाँ जी, नज़ीर के बाप ने जवाब दिया। दाएं वाले दांत पर सोने का खोल चढ़ा हुआ था। उसका बैत का डंडा था? नहीं जी, बाप ने जवाब दिया। 2-3 और निशानियां पूछकर थानेदार ने सबको कह दिया कि हड्डियां जो बरामद हुई हैं ये नज़ीर की हैं।
اس نے یہ نہیں کہا کہ قاتل اسلم ہے، اس نے یہ فیصلہ اس عورت کے بیان پر سنایا تھا جو راجو کو نذیر اور اسلم کے پیغام دیا کرتی تھی۔ تھانے دار 302 یعنی قتل کا پرچہ لکھ چکا تھا، اس لیے وہ تفتیش پوری کرنے پر مجبور تھا۔ 8-10 دنوں تک تھانے میں کسی کو بھی نہ بلایا گیا، ایسے لگتا تھا جیسے تفتیش ختم ہو گئی ہے۔ ایک روز کرامت نمبردار ویسے ہی تھانے گیا تو وہ اسلم اور راجو کو تھانے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسلم کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، وہ برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کرامت نمبردار کو اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت نہ ملی۔ تھوڑی دیر بعد راجو سپاہیوں کی بیرک میں سے نکلی، اس کے ساتھ چھوٹا تھانے دار تھا۔ وہ راجو کو تھانے دار کے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کرامت نمبردار کو 3-4 دنوں بعد پوری بات معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد جب کیس عدالت اور وکیلوں کے سامنے آیا تو ساری واردات سب کے سامنے آ گئی، جو اس طرح ہوئی تھی کہ تھانے دار نے اپنے علاقے کے ڈی ایس پی کو، جو انگریز تھا، یہ رپورٹ بھیجی کہ جس اسلم کے قتل کی تفتیش ہو رہی ہے وہ بذریعہ ایک خط بنگال پولیس میں زندہ بیان کیا گیا ہے۔ تھانے دار نے رپورٹ حاضہ میں یہ بھی لکھا کہ یہ لاش نذیر کی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے شک کے حق میں شہادت لکھی تھی۔ بحکم ڈی ایس پی تھانے کے چھوٹے تھانے دار اے ایس آئی کو اسلم کے بڑے بھائی کے ہمراہ بنگال بھیجا گیا کہ وہ اسلم کی شناخت کرے اور اگر شک پختہ ہو کہ اس نے نذیر کو قتل کیا ہے اسے ساتھ لے آئے۔ چھوٹے تھانے دار کو سرکاری چٹھی بنام ہیڈ کوارٹر بنگال پولیس دی گئی تھی۔ چھوٹا تھانے دار بنگال چلا گیا، اس کو متعلقہ تھانے تک پہنچا دیا گیا۔ اسلم وہیں تھا، اس کو اس کے بھائی نے شناخت کیا۔ چھوٹے تھانے دار کو اس شک پر کام کرنے کو کہا گیا تھا کہ خط میں اسلم کے ساتھ جو عورت بیان کی گئی ہے وہ راجو ہو سکتی ہے۔ بہرحال چھوٹا تھانے دار سارے معاملے کو اور اس کے پس منظر کو جانتا تھا۔ اس نے اسلم سے کہا کہ وہ اس کو اپنے گھر لے چلے کیونکہ وہ اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلم نے اس کو اپنی بیوی دکھانے سے انکار کر دیا۔ چھوٹے تھانے دار نے اس کے تھانے کے تھانے دار یعنی سب انسپکٹر کو کہا کہ وہ اسلم کو سمجھائے کہ شرافت سے بات مان لے ورنہ اس کے گھر پر چھاپا مارا جائے گا۔ اسلم سپاہی یعنی کانسٹیبل تھا، آخر وہ مان گیا اور چھوٹے تھانے دار کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ ایک جھونپڑا تھا جیسے بنگال کے دیہاتی علاقے میں ہوتے ہیں۔ چھوٹے تھانے دار نے اندر جا کر دیکھا، وہاں ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چھوٹے تھانے دار نے پوچھا۔ راجو، لڑکی نے جواب دیا۔ پورا نام راج بی بی ہے۔ چھوٹے تھانے دار کے پوچھنے پر راجو نے اپنے باپ کا اور اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ یہ وہی راجو تھی، اس کا بیان لینا تھا۔ اسلم اور اس کے بھائی نے چھوٹے تھانے دار کو رشوت پیش کی کہ وہ راجو کا بیان نہ لے اور یہ ظاہر کرے کہ راجو یہاں ہے ہی نہیں۔ اس سے اور زیادہ شک ہوا۔ چھوٹے تھانے دار کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ اسلم اور اس کے بھائی کو ان سپاہیوں کی تحویل میں باہر بٹھا دیا گیا۔ راجو، چھوٹے تھانے دار نے اس کو کہا، تمہارے گاؤں کی ایک عورت نے بیان دیا ہے کہ تم نذیر کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، پھر اسلم کے پاس کس طرح آ گئی؟ نذیر کہاں ہے؟ سچ بتاؤں گی، راجو نے کہا، لیکن آپ نے سچ بات سن کر مجھ کو اسلم کے حوالے کر دیا تو یہ مجھ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چھوٹے تھانے دار نے اس کو سمجھایا کہ وہ اس کو اسلم کے حوالے نہیں کرے گا، وہ نڈر ہو کر سچ بات بتا دے۔ میں تو دعائیں کرتی تھی کہ کوئی آ جائے اور میں اس کو یہ بات سناؤں، راجو نے کہا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ مجھ کو یہاں سے نکالا جائے۔ میں ناچنے کودنے والی زندہ دل لڑکی تھی، مجھ کو ایسے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا جو میرے الٹ تھا۔ میں اس کی بدصورتی کو بھی قبول کر لیتی، لیکن اس کا دل بھی مردہ تھا اور جسم بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھ پہ بد چلنی کا الزام لگاتا تھا۔ میں بد چلن تو نہیں تھی، لیکن بدنیت لوگوں کو یہی شک ہوتا تھا۔ میری یہ عادت بڑی خراب تھی کہ میں گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی۔ خامد کو میری یہ عادتیں پسند نہیں تھیں اور مجھ کو یہ خامد پسند نہیں تھا۔ وہ تو بالکل ہی بیکار آدمی تھا، اس کی ماں بھی ایسی تھی اور اس کا باپ بھی ایسی تھا،
ہر بات میں اپنے بیٹے کی طرفداری کرتے تھے۔ میں نے ان کے آگے بولنا شروع کر دیا، پھر خامد کو بھی کھری کھری سنائی۔ ان لوگوں نے مجھ کو سارے گاؤں میں بدنام کر دیا۔ میں نے خامد کو اتنا تنگ کیا کہ وہ مجھ کو طلاق دینے پر مجبور ہو گیا۔ سچی بات ہے کہ شادی سے پہلے میرا دل نذیر کے ساتھ تھا۔ ہمارا تعلق ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی، لیکن شادی کے بعد جب خامد نے اور میرے سسرال نے مجھ کو بدنام کر دیا تو میں نے سوچا کہ میں خامخواہ نیک اور پاک بنی ہوئی ہوں۔ میں نے غصے میں آ کر نذیر کے ساتھ اس قسم کا تعلق پیدا کر لیا جس کا الزام پہلے ہی لوگوں نے مجھ پر لگایا ہوا تھا۔ طلاق کے بعد میں نے اپنی خالہ کے پاس زیادہ جانا شروع کر دیا۔ میری خالہ اسلم کے گاؤں میں بیاہی ہوئی ہے، وہاں اسلم سے آمنا سامنا ہو گیا۔ یہ مجھ کو اچھا لگا۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ اس کے ساتھ بھی نذیر کی طرح دوستی شروع ہو گئی۔ دونوں مجھ کو شادی پر مجبور کرتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ بھی میری شادی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ مجھ کو طلاق ہو گئی تھی اور میں بدنام بھی تھی۔ ان میں سے کسی کے ماں باپ بھی مجھے اپنے گھر قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ نذیر بھی مجھ کو کہتا تھا میرے ساتھ گھر سے بھاگ چلو، اور اسلم بھی یہی کہتا۔ میں نے شادی تو کرنی ہی تھی۔ یہ اسی طرح ہو سکتی تھی کہ میں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ گھر سے نکل جاتی، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ میں جس کے ساتھ بھی گئی وہ باہر جا کر کیا کرے گا۔ گاؤں میں تو ہم لوگ بادشاہی کرتے ہیں، کہیں اور جا کر محنت مزدوری کرنی تھی۔ تم نذیر کے ساتھ جا رہی تھیں؟ چھوٹے تھانے دار نے پوچھا۔ وہ تمہیں کہاں لے جا رہا تھا؟ لاہور، راجو نے جواب دیا۔ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی وہاں فوج میں حوالدار تھا۔ نذیر کے ساتھ اس کا گہرا دوستانہ ہے۔ وہ چھٹی آیا ہوا تھا، نذیر نے اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیا۔ اس نے نذیر کو کہا تھا تم راجو کو لے کر میرے پاس آ جانا، وہیں تمہیں نوکر بھی کرا دوں گا اور نکاح بھی ہو جائے گا۔ اس نے نذیر کو یہ بھی کہا تھا کہ تم جب کچھ عرصے بعد راجو کو ساتھ لے کر گاؤں آؤ گے تو تمہارے ماں باپ تم دونوں کو قبول کر لیں گے۔ میں بھی ان کو سمجھاؤں گا اور اپنے باپ کو بھی کہوں گا وہ ان کو سمجھائیں۔ پھر تم اسلم کے ساتھ کیسے آ گئی؟ یہی بات تو میں آپ کو سنا رہی ہوں، راجو نے جواب دیا۔ مجھ کو اپنی غلطی کی سزا ملی ہے۔ اسلم بھی مجھ کو مجبور کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ چلوں۔ میں نے اس کو کہا تھا باہر جا کر خراب ہوں گی۔ یہ کہتا تھا یہ مجھ کو بنگال لے آئے گا۔ یہاں ایک چھوٹا تھانے دار اس کا دوست تھا۔ یہ تھانے دار اسلم کے گاؤں سے تھوڑی دور کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نذیر کے ساتھ جانا چاہتی تھی کیونکہ میری دلی محبت اسی کے ساتھ تھی۔ یہ شادی سے پہلے کی پاک محبت تھی۔ اسلم کے ساتھ اس قسم کی محبت نہیں تھی۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ جس رات میں نذیر کے ساتھ گھر سے نکلی اس رات اسلم ہمارے راستے میں کس کے بتانے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ نذیر کی غلطی تھی۔ ہمارے گاؤں کی ایک عورت ہے جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہے، میں نے اس کے ساتھ گھر سے نکلنا تھا۔ نذیر نے اس پر اعتبار کیا اور پہلے ہی اس کو بتا دیا کہ ہم فلاں رات گھر سے جا رہے ہیں۔ مجھ کو شک ہے اس عورت نے اسلم کو بتا دیا تھا۔ ہم جب دونوں اپنے گاؤں سے دور نکل گئے تو اچانک ایک آدمی ہمارے راستے میں آ گیا۔ اس نے نذیر کے سر پر ڈنڈا یا لاٹھی ماری۔ نذیر کی پگڑی جو اس کے کلے پر باندھی ہوئی تھی گر پڑی۔ نذیر کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ ابھی اس نے کلہاڑی سیدھی ہی کی تھی کہ اس آدمی نے نذیر کے سر پہ 2-3 لاٹھیاں ماری۔ نذیر گر پڑا۔ اندھیرا تھا۔ اس آدمی نے کہا راجو میں اسلم ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی۔ نذیر سر پہ لاٹھیاں لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ لاٹھی نہیں تھی راجو، چھوٹے تھانے دار نے کہا، وہ بیت کا ڈنڈا تھا۔ اس کے آگے خول تھا اور خول کے اندر سیسا بھرا ہوا تھا۔ ننگے سر پر اس کی ضرب گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نذیر تو 2-3 ضربوں سے ہی مر گیا ہوگا۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ ابھی وہ زندہ تھا یا مر چکا، راجو نے کہا۔ بالکل قریب ایک لمبوترا اور تنگ گڑھا تھا۔ اسلم نے شاید یہ گڑھا پہلے سے دیکھا ہوا تھا۔ اس نے نذیر کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس نے مٹی کس طرح کھودی تھی؟ میں پاس ہی کھڑی تھی، راجو نے کہا۔ دل میں آئی کہ بھاگ جاؤں، لیکن اسلم نے مجھ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا مت ورنہ تمہاری لاش بھی اس کے ساتھ دفن کر دوں گا۔ گڑھے کے ساتھ ہی مٹی کی ایک پکی ڈھیری سی تھی، وہاں مٹی کچی کچی سی تھی۔ اسلم نے اس ڈھیری پر کلہاڑیاں ماری
تو ڈھیری کٹ کر الگ ہو گئی۔ اسلم نے اس کو گڑھے میں دھکیل دیا، اس کے ساتھ ہی اپنا ڈنڈا گڑھے میں پھینک دیا اور کلہاڑی سے زمین کھود کھود کر پاؤں سے مٹی گڑھے میں پھینکتا رہا۔ پھر اس نے گڑھے کے کناروں پر کلہاڑیاں ماری تو مٹی گڑھے میں گرنے لگی۔ اس نے بڑی تیزی سے یہ کام کیا، پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہاری مرضی کیا ہے؟ میں گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا ہوں، تمہاری خاطر آیا ہوں۔ میرا تو اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، واپس تو جا نہیں سکتی تھی، ضد کرتی تو اسلم بھی مجھ کو مار ڈالتا، اگر اپنے گھر پہنچ جاتی تو پکڑی جاتی۔ میں چپ کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ میرے پاس جو زیور اور پیسے تھے وہ اسلم نے لے لیے۔ اسٹیشن پہ گئے تو گاڑی آنے ہی والی تھی۔ گاڑی آئی، اسلم ٹکٹ لے آیا تھا، ہم گاڑی میں بیٹھے اور صبح ہونے تک گاڑی ہمیں بہت دور لے آئی۔ اس طرح ہم یہاں پہنچ گئے، ہمارا نکاح بھی ہو گیا اور اسلم کو پولیس میں نوکری بھی مل گئی۔ کیا تم نے اسلم کو دل سے قبول کر لیا تھا؟ نہیں، راجو نے جواب دیا۔ اگر یہ شخص مجھ کو عزت اور محبت دیتا تو میں اس کی غلام بن جاتی، لیکن یہ مجھ کو بد چلن عورت سمجھتا رہا۔ جب یہ ٹریننگ کر رہا تھا اس وقت یہ مجھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھ کو اس نے اس چھوٹے تھانے دار کے پاس چھوڑ دیا جس نے اس کو نوکری دلائی اور ہمارا نکاح کرایا تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ میرے سر پہ قرآن رکھ دو، میں قسم کھاؤں گی کہ اس چھوٹے تھانے دار نے مجھ کو اپنی سگی بہنوں کی طرح رکھا۔ میں نے آپ کو صاف بتا دیا ہے کہ نذیر اور اسلم کے ساتھ میرے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ اگر اس چھوٹے تھانے دار کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہوتا تو میں وہ بھی بتا دیتی۔ اسلم جب ٹریننگ کر کے آ گیا تو اس نے سب سے پہلا الزام مجھ پر یہ لگایا کہ تم نے اس شخص کو اپنا خامد بنا لیا تھا۔ میں قسمیں کھاتی تھی پھر بھی یہ نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ تم نے نذیر کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق جوڑا ہوا تھا۔ 2-3 دفعہ اس کو میں نے ترشی سے کہا میرے ساتھ ایسی بکواس نہ کیا کرے، اس پر اس نے مجھ کو مارا پیٹا۔ آج تک یہ میرے ساتھ یہی سلوک کرتا رہا ہے۔ مجھ کو نذیر کے قتل کا بہت غم تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مار ڈالوں گی اور تھانے چلی جاؤں گی۔ آپ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ خدا نے مجھ کو قتل کے جرم سے بچا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ہر ایک بات ٹھیک ٹھیک بتا رہی ہوں۔ چھوٹے تھانے دار نے وہیں اسلم کو ہتھ کڑی لگا لی اور تھانے لے گیا۔ تھانے کے بڑے تھانے دار کو یہ خیال آیا کہ اسلم بھرتی کس طرح ہو گیا تھا۔ بھرتی کر کے ہر رنگروٹ کے کاغذات تصدیق کے لیے اس کے علاقے کے تھانے میں بھیجے جاتے ہیں، جہاں سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ یہ شخص اسی گاؤں کا رہنے والا ہے اور اسی باپ کا بیٹا ہے اور اس کی ذات یہی ہے جو اس نے لکھوائی ہے۔ پھر پولیس متعلقہ نمبردار کی گواہی ڈالتی ہے کہ اس شخص کا چال چلن صحیح ہے اور یہ کسی جرم میں سزا یافتہ نہیں ہے۔ جب تک تھانے سے یہ کاغذات تصدیق ہو کر نہیں آئے اس وقت تک رنگروٹ کی ٹریننگ شروع نہیں ہوتی۔ وہاں کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں گئے، وہاں تو ویسے بھی جانا ہی تھا کیونکہ پولیس کے حاضر نوکری کے آدمی کو گرفتار کر کے پنجاب میں لانے کے لیے بھی کچھ کاغذی کارروائی کی ضرورت تھی۔ وہاں بھی یہی سوال اٹھا کہ اسلم کی تصدیق اس کے تھانے سے ہوئی تھی یا نہیں۔ چھوٹے تھانے دار نے بتایا کہ وہ 1 سال سے اس تھانے میں تعینات ہے، اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ اسلم کے کاغذات برائے تصدیق تھانے میں نہیں گئے۔ اسلم کے کاغذات متعلقہ دفتر سے نکلوائے گئے تو دیکھا کہ وہاں تصدیق کا کاغذ تو لگا ہوا تھا لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کاغذ جعلی ہے۔ وہاں ایک اور مقدمہ کھڑا ہو گیا جو اس چھوٹے تھانے دار کے خلاف تھا جس نے اسلم کو بھرتی کرایا تھا۔ تصدیق کی جعل سازی اس نے کرائی تھی۔ جعل سازی کرانے کا باعث یہ تھا کہ پیچھے گاؤں میں اگر نذیر کا قتل ظاہر ہو گیا تو اسلم پکڑا جائے گا۔ میرے بزرگ جنہیں میں کرامت نمبردار لکھ رہا ہوں بتایا کہ اسلم اور راجو تو آ ہی گئے تھے۔ 1 مہینے بعد وہ چھوٹا تھانے دار جس نے اسلم کو بھرتی کرایا تھا گاؤں میں آ گیا۔ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کو فوت ہوئے 8-10 سال گزر گئے ہیں۔ اس 1 مہینے میں اسلم کا مقدمہ سیشن میں چلا گیا۔ گواہیاں بڑی پکی تھیں،
سب سے پہلی گواہی راجو کی تھی۔ اس عورت کو بھی پیش کیا گیا جس نے اسلم کو خبر دی تھی کہ فلاں رات نذیر اور راجو جا رہے ہیں۔ آخر اسلم کو عمر قید ہوئی اور وہ 11 یا 12 سال قید کاٹ کر آیا۔ اس کے آنے سے 4-5 سال پہلے راجو گھر سے غائب ہو گئی تھی، پھر اس کا کبھی بھی پتہ نہ چلا کہ کہاں گئی۔ اسلم قید کاٹ کر آیا تو برادری کے ایک کمزور سے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، لیکن اس شخص نے بدمعاشی پھر بھی نہ چھوڑی۔ اس کے گھر اولاد بھی ہونے لگی۔ یہ لڑکی جو اب ایک آدمی کے ساتھ کھیتوں میں پکڑی گئی تھی، اس کی آخری اولاد تھی۔ اسلم چند سال پہلے مر گیا تھا۔ یہ خاندان کسی کا محتاج نہیں، بلکہ کچھ لوگ ان کے محتاج ہیں کیونکہ ان کی زمینوں کا کوئی حساب نہیں۔ دولت ہے لیکن عزت نہیں۔